سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے بڑی عدالت ہی نہیں ہے پاکستان میں، اور ہر ایک شخص جو ہیں وہ جب عدالت کے سامنے ویڈیو لنک پہ ارگو کرتا ہے یا بولتا ہے یا سامنے آتا ہے تو وہ دکھایا جاتا ہے۔ کل تک تو دکھایا جاتا رہا، لیکن کل اچانک جو ہے ایک فرد واحد کے لیے یہ قدغن لگا دی گئی کہ اس کی شکل یا اس کی آواز یا اس کی تقریر یا اس کے بولے گئے الفاظ جو ہیں وہ لاکھوں کروڑ عوام نہ سنیں جو بے تاب تھی ان کو سننے کے لیے۔ یعنی کہ مذاق خیز معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ سارا فوکس کر کے ایک شخص پہ اس کی آواز لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے، اس کی تصویر، اس کی شبیہ، اس کی ویڈیو جو ہیں، یہی اگر آپ کا نظام ہے اور اتنے آپ ڈرے ہوئے ہیں یا اتنے آپ سہمے ہوئے ہیں یا آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ بھی تو سوچے نا، یہ شخص دائمی طور پہ تو اڈیالہ جیل کا باسی نہیں رہے گا، اس نے باہر بھی تو آنا ہے۔ تو کب تک عوام اور عوام کے اس لیڈر کے درمیان یہ جو قیود ہیں یا جو قدغنے ہیں وہ آپ برقرار رکھ پائیں گے؟ آج مریم نواز صاحبہ نے کمانڈو کی وردی پہنی ہے، ایلیٹ فورس کی، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو وردی کی تصویریں ہیں وہ عمران خان صاحب سے زیادہ وائرل ہوں گی، کیا کہتے ہیں؟ کمانڈو تو ہیلی کاپٹر سے چھلانگیں بھی لگاتے ہیں، تو محترمہ جو ہے صحیح کمانڈو بن کے دکھائیں، کوئی چھلانگ لگا دیں ہیلی کاپٹر سے، تب مانیں گے کہ کمانڈو ہیں بھی۔ وردیاں تو اس طرح جو ہیں وہ اور بھی بہت ساری وردیاں کوئی پہن کے آ جائے گا تو کمانڈو تو نہیں بن جاتا ہے۔ ہاں، محترمہ کچھ ایکشن دکھائے، کچے میں چلی جائیں، کچے کے ڈاکیوں کے خلاف فرائض جو ہیں وہ لیڈ کریں، پنجاب پولیس کے دستوں کو قیادت کریں اور کچے کے ڈاکوؤں کا صفایا کریں، یا پھر اپنے ہی جو آس پاس ڈاکو ہیں جو ان کے ارد گرد ہیں پکے کے۔ یہ سیکیورٹی پاکستان میں ہوتی کچھ نہیں ہے، ویسے ہی نعرے ہوتے ہیں کہ بڑی سخت سیکیورٹی میں لایا جائے گا، یہی ان کی سیکیورٹی تھی جس کا بانڈا جو ہے نا بیچ چوراہے میں پھوٹ گیا۔ مصطفیٰ کمال کو اچھا میں آپ کو عرض کروں نا، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان جو ہیں وہ ہاربنجر ہیں، نقیب ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی کہ عدالتوں کے اندر دخیل کاری ہو رہی ہے۔ اب اگر ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کا بھلا سوچتے ہیں، قانون کی حکمرانی کا خواب دیکھنے والوں میں سے ہیں اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، تو کیوں کر میں انہی جج صاحبان کے پیچھے یا ان کی شہریت کے پیچھے الزام تراشیاں شروع کروں گا؟ یہ جو میڈیا پہ آپ نے دیکھا، یہ 2-3 ایام سے تسلسل سے چند مخصوص چہرے آ کے ویڈیو پہ بتاتے ہیں کہ جج صاحبان یہ کر لیں، جج صاحبان اب یہ جج آپ کو برے لگنے لگے ہیں، جبکہ اسی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سزائیں بھی ہوئی، ان کو ضمانتیں بھی نہیں ملی، اور آج تک اسی ہائی کورٹ میں مقدمات کے زیر سماعت ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکا ہے، اس ہائی کورٹ کی وجہ سے۔ تو لہٰذا جب ان جج صاحبان نے یہ کہا کہ جی ہمارے رشتہ دار اغوا ہو رہے ہیں، ہمارے بیڈ روم میں کیمرے لگ رہے ہیں، اتنا برا آپ کو لگ گیا کہ جناب یک کے بعد دیگرے لوگ آ کے ہرزہ سرائیاں کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سو موٹو کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ موجودہ وقت میں سوال جو ہیں وہ ہیں عدلیہ کی بحیثیت ادارہ اپنے آپ کے تحفظ کرنے کا۔ اگر میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، اگر عدلیہ کے حوالے سے میرا یہ تاثر بنے کہ یہ اپنا تحفظ نہیں کر سکتی ہیں، تو عدالتی جو میجسٹی کا جو تصور ہے وہ زمین بوس ہوتا ہے کہ جو اپنا تحفظ نہیں کر سکیں گے وہ دوسرے کے بنیادی حقوق کا کیا تحفظ کریں گے؟ لہٰذا بڑے ہیوج سٹیکس انوالو ہیں نظام عدل کے، نظام انصاف کے، اور ان معاملات پہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان توہین عدالت کے اختیار میں
زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کریں۔ شیر افضل مروت صاحب، 2 کیسز بنیادی طور پر رہ گئے ہیں، سائفر والا اور عدت کیس، اس میں ضمانت کے بعد خان صاحب کی رہائی کا کہا جا رہا ہے، آپ کیا پریڈکٹ کریں گے؟ واقعی خان صاحب کی رہائی بہت جلد ہونے جا رہی ہے؟ بحیثیت وکیل میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد ان کو القادر ٹرسٹ میں سزا ہونے جا رہی ہے۔ یہ ساری سنکرونائزیشن اسی طرح ہوتی ہیں کہ ادھر جناب اگر کسی کیس میں ریلیز ملے، رہائی ملے، تو دوسرا کیس تیار ہو۔ اور ابھی ایک اور، جس طرح آپ کو علم ہے کہ توشہ خانہ کے ایک اور میٹر میں خان کو نیب نے نوٹس جاری کیا ہے، تو لہٰذا ریاست یا سرکار یا حکومت بشمول نیب یہ کیسز بنانے کی فیکٹریاں بن چکی ہے، جتنے مرضی یہ بنائیں گے اور بنا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب تک خان کو رہا کرانے کا اب وہی ایک فارمولہ کام کر سکتا ہے جو شہریار افریدی کے کیس میں اپلائی ہوا تھا۔ شہریار افریدی کی یہی حالت تھی، اور شاہدانہ گلزار کی، کہ کبھی جیلم کا ڈی سی، کبھی پنڈی، کبھی اسلام آباد، کبھی کوارٹ، کبھی پشاور، ایک کی 3 MPO ختم ہوتی تھی، دوسرے کی جاری ہو جاتی تھی، تو لہٰذا میں ان کی کیسز لڑ رہا تھا، ان کو رہائی نہیں مل رہی تھی۔ اور یہاں پہ آنریبل جسٹس بابر ستار کے عدالت میں جو ہیں کیس میرا آیا، تو اس پہ فاضل جج صاحب نے کہا کہ اب یہ اسلام آباد میں رہیں گے، سرکار ان کو تحفظ دے گی اور کوئی بھی ادارہ ان کو گرفتار نہیں کرے گا۔ جب تک یہ فارمولے کا اطلاق نہ ہو، خان صاحب کے خلاف یہ کیسز بنتے جائیں گے اور ان کی جو قید و بند ہیں وہ طوال